مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہاں جی، ریفرنس نمبر 1 یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو وصیت کی تھی، اور یہ ریٹن فارم میں انہوں نے ان کے حوالے کی۔ کافی لمبی وصیت ہے، لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن کے لیے یہ وصیت لکھوائی انہوں نے۔ تو چند ایک جملے میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے، جو سب سے سینسٹیو چیز ہے۔ اس کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، خدا کی پہچان ہے۔ یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے نے ختم ہو جانا ہے، یہ اسے پتہ ہے، اور اس کی اپنی ذات نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تیرا باپ میں، یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں تیرے لیے یہ وصیت لکھوا رہا ہوں۔ اور وہ باپ کے جس کی عمر پیٹھ پھیرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ گارنٹی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ قرآن میں واضح آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اب دیکھیں نبی الاسلام کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پائیں گے۔ یعنی آپ خدا کے نافرمان ہیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے معاملے میں آپ کو رسپانس کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگلے جو جملے ہیں وہ عقیدہ وسیلہ جو استانت کی شکل میں بگاڑ کے پیش کیا اس کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اس اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تو تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیدنا علی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان نہیں کھڑے کیے، جو یہ کہتے ہیں نا جی پہلے اوتھے تک پہنچو پھر اگے پہنچو اور اندازہ کرے، دنیا کے وزیروں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کیا کرو۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ وزیروں کی مثال دیتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت ہے تمہیں،
اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے کوئی چیز مشروع کی ہے کہ ضروری کوئی سفارشی لاؤ گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا. لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے وسیلہ اور توسل کو اگر اس حوالے سے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ جواز کی حد تک، وہ بھی پریفریبل نہیں، ڈسکریج ہی کیا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پابندی والا معاملہ بھی نہیں کیا کہ سفارشی لاؤ گے تو قبول کروں گا اور نہیں لاؤ گے تو نہیں قبول کروں گا، تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے میں خود سے. وسیلہ اور توسل کی جو جائز شکلیں ہیں نا کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروانا، اس کے ہم کوئی خلاف نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس قسم کا وسیلہ اور توسل کہ جس میں آپ وسیلے کے نام کے اوپر ڈائریکٹ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. سیدھی سیدھی یہ قرآن کی توحید کے اوپر ایک حملہ ہے. اور شیعہ کے ہاں تو صبح و شام کے اذکار میں باقاعدہ یہ وظیفہ شامل ہے. سورہ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا ہے. خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا. وہ کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اللہ کہنا ہے جی اگے پیچھے لی گل چھڑو، مانگنا مجھ سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے. پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ کتنے جاہل ہیں، کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں بھئی؟ وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں تو گئے آپ. سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگیں تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگیں، تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سارا کام جعلی ہے. جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا نا وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے مر جائیں. ویسے تو میری تقریراً ویسے ہی مر گئے نا روحانی طور پہ، لیکن سورج نہ ہو کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہو، پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو، زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے. سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں، ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. دنیا میں موسموں کا بدلنا، اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا اور دریاؤں کی شکل میں چلنا اور زمین کے نیچے چلنا، یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے، 300 بلین سورج، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں. یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ
دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا، اس کے ذروں کی تعداد کم ہے، اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب رکھا ہوا ہے۔ مخلوق جس کو خدا کا تعارف ہونا، تو وہ بھائی ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہے کہ شرک نہیں کرے گا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا، نہ، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا، تو عقیدہ توحید تھا۔ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکے، جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز نہ کر سکے، اس کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا، خواہ اللہ کا اسسٹنٹ بنا کے، کوئی منی گاڈ بنا کے پریزنٹ کر دینا، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی سزا واقعی یہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک میں نے معاف نہیں کرنا اگر کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن امید دلا دی۔ شرک کے لیے کہا کہ یہ تو کہانی ختم، ہاں بالکل کلیئر کٹ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں دنیا میں کو توبہ کر لے تو اس کے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ بڑے 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میرے بھائی، مولا علی نے بالکل واضح کہہ دیا کہ نہ تو سفارشی کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ آپ جا کے پہلے ان کو ملیں پھر ادھر تک پہنچیں گے۔ باقی یہ کافی لمبی ان کی وصیت ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں۔